اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 4 جو کہ ایک مختصر آیت ہے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، آیت میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کو ایک ہی حصے کے تحت انالائز کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس آیت میں حروف، اسماء اور افعال کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو ترتیب وار دیکھیں تو حروف کو سب سے پہلے ہم لیں گے تو اس میں ایک ہی حرف ہے اور وہ شروع والا واو جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ حرف ہے اور وہ واو عاطفہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ فعل ہے، تو افعال کو ہم یہاں پر اکٹھا کر لیتے ہیں۔ پہلا فعل آپ کو اس آیت میں نظر آ رہا ہے وہ ہے ینذرا۔ ینذرا جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ فعل مضارع منصوب ہے اور معروف ہے۔ معروف سے مراد ایکٹیو وائس ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ نون، زال اور را اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے۔ انذرا ینذر انذارن، جس کے معنی خبردار کرنا کے ہوتے ہیں۔ دو مفعول چاہتا ہے یہ، ایک وہ جس کو خبردار کیا جاتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے۔ دونوں مفعول جو ہیں وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں، یعنی پھر سن لیجئے گا، ایک مفعول وہ ہے جس کو خبردار کیا جائے اور دوسرا مفعول وہ جس سے خبردار کیا جائے۔ دوسرا فعل جو ہے اس آیت میں وہ ہے قالو۔ قالو آپ دیکھ رہے ہیں فعل ماضی ہے، معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قاف، واو اور لام اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ اجوف واوی ہے اور اجوف واوی کے قواعد جب اپلائی ہوتے ہیں تو قولا یقولو، قالا یقولو ہو جاتا ہے، اس کے معنی کہنا کے ہوتے ہیں۔ تیسرا فعل آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے اتخذا۔ اتخذا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ حمزہ، خا اور زال اس کے حروف مادہ ہیں، وہ حروف مادہ کے اعتبار سے یہ محموز ہے، محموز الفا ہے، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے۔ باب افتعال سے جب یہ استعمال ہوا تو یہ بنا اتخذا یا تاخذو، پھر حمزہ کو جو ہے وہ تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مرج کر دیا گیا اور یہ بن گیا اتخذا یتخذو۔ اتخذا یتخذو کے معنی ہوتے ہیں بنانا یا پکڑنا، اور اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں، ایک مفعول جس کو بنایا جاتا ہے اور دوسرا مفعول کیا بنایا جاتا ہے، اور دونوں مفعول جو ہیں وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو تین افعال تھے اس آیت میں وہ ہم نے ڈسکس کر لیے۔ اب چلتے ہیں اسماء کی طرف۔ اسماء میں پہلا اسم جو ہے وہ الذین ہے، اس میں موصول ہے، جمع مذکر ہے، معرفہ ہے اور مبنی ہے۔ اس میں جلالہ دوسرا اسم ہے، اس میں علم ہے، واحد ہے اور لفظی مذکر ہے اور معرفہ ہے، اور معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ معرفہ کی قسم اس میں علم ہے، مرفوع ہے۔ اور اگلا اسم جو ہے وہ ہے ولدن، پہچان تنوین ہے، یہ جامد اسم ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اسماء ہیں وہ تین ہیں جو کہ ضمائر ہیں، اور دو ضمائر تو آپ کو نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں، مستتر ہیں، اور ایک ضمیر جو ہے وہ آپ کو قالو فعل میں نظر آ رہی ہے، تو ان کو بھی میں نے مینشن کر دیا ہے۔ تو ینذرا میں آپ دیکھ رہے ہیں ہوا لکھی ہوئی ہے ضمیر، ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ مستتر ہے، اور فعل مضارع کے پہلے، چوتھے، ساتویں، 13ویں اور 14ویں میں یہ مستتر ہوتی ہے، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا صیغہ ہے، تو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوا ہے۔ اس کے بعد قالو میں جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ بارز ہے، یعنی یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے یہ۔ اور اتخذا میں بھی ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تو الحمدللہ جی، آیت کے جو الفاظ تھے حروف، افعال اور اسماء کی بیس پہ وہ ہم نے تفصیل سے سمجھ لیے۔ اب ہم ان تمام کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ واو ہمارا عاطفہ ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ینذرا فعل بفاعل ہے، ہم جانتے ہیں کہ فعل ماضی ہو چاہے فعل مضارع ہو، اس کا اگر پہلا یا چوتھا صیغہ آ جائے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، ظاہر ہو سکتا ہے اگر آگے مرفوع اسم ہو۔ تو مرفوع ہمیں لفظاً تو کوئی نظر نہیں آ رہا، الذین آگے ایک اسم موصول نظر آ رہا ہے جو کہ مبنی ہے، لیکن یہ اس کا فاعل نہیں بن سکتا کیونکہ پھر مفہوم نہیں بنے گا۔ بہرحال ینذرا فعل بفاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انذرا ینذر انذارن خبردار کرنا
کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دو مفعول چاہتا ہے، کسی کو خبردار کرنا اور کسی چیز سے خبردار کرنا۔ یہاں پر ذکر ہے ایک مفعول کا جس کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور وہ مفعول جو ہے الذین سے شروع ہو رہا ہے۔ تو الذین محلا منصوب مفعول بھی ینذر فعل کے لیے، اور اس میں موصول ہے، اور جب بھی اس میں موصول آتا ہے اس کا صلۃ الموصول ضرور ہوتا ہے، اور آگے جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے قالو۔ قالو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل با فاعل ہے، اور صلۃ الموصول کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ صلۃ الموصول الذین ہے۔ قالو فعل جب بھی آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے جسے مقولہ کہتے ہیں، اور ایک اس کے متعلق بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو اب قالو فعل جو ہے اس کا فاعل تو آ گیا ہے، اب جو مفعول ہے یا مقولہ ہے وہ ہے اتخذا۔ اتخذا فعل با فاعل محلا منصوب مقول القول قالو ہے، اور صیغہ نمبر 1 ہے، تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، تو آگے ہمیں اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا اتخذا فعل کے لیے ہم اس میں جلالہ کو فاعل بنا لیں گے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں، کسی کو بنانا اور کیا بنانا، تو یہاں پر ایک مفعول کا ذکر ہے اور وہ ہے ولدن، تو ولدن جو ہے مفعول بھی ہے اتخذا فعل کے لیے۔ اب میں اس کو پورا جوڑوں تو گویا اتخذ اللہ ولدا جو ہے فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا قالو فعل کے لیے۔ قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم موصول کے لیے۔ الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا ینذر فعل کے لیے، اور ینذر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر واو عاطفہ کے ذریعے عطف ہوا آیت نمبر 2 میں جو ینذر ہے نا اس پر۔ تو یوں یہ جملہ جو ہے یہ ہمارا انالائز ہو گیا، یہ تھی ہماری ورکنگ۔ اب ذرا جو ٹیکنیکل ورکنگ ہے، علماء کی ورکنگ ہے، اس کے ساتھ ہم اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، ینذرا عطف ہے علی لی ینذرا الاولی پر، یعنی پہلے والے ینذرا پر، والذین مفعول ہے ینذرا الاول یعنی پہلا مفعول ہے، اور جو دوسرا مفعول ہے وحذف الثانی، اور دوسرے کو حذف کر دیا گیا، وہو البعثا، اور وہ البعثا ہے، لأنہ سبق ذکرہ، اس لیے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی اس سے خبردار کیا گیا۔ اور جملہ قالو جو ہے صلۃ الذین لا محل لها من الاعراب ہے، اور جملہ اتخذا مقول القول ہے، اور اللہ فاعل ہے، اور ولدن جو ہے مفعول بھی ہے۔ تو ایک ورکنگ یہ تھی، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، ینذرا مثل الاول ہے، معطوف علیہ ہے، الذین اسم موصول ہے، اور فی محل نصب مفعول بھی ہے، قالو فعل ماضی ہے، اور واو اس کا فاعل ہے، اتخذا فعل ماضی ہے، اس میں جلالہ جو ہے فاعل ہے، مرفوع ہے، ولدن مفعول بھی ثانی ہے، دوسرا مفعول ہے، اور جو اول مفعول ہے وہ محذوف ہے، تقدیرہ عیسیٰ، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو انہوں نے بیٹا بنا لیا نا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر بھی اس کا مفعول ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابن اللہ، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ گئی۔ جملوں کے حوالے سے دیکھیں تو جملہ ینذرا لا محل لها معطوف علی جملہ ینذرا الاولی، جملہ قالو والا لا محل لها صلۃ الموصول الذین، اور جملہ اتخذ اللہ فی محل نصب مقول القول۔ تو الحمدللہ جی 100% ہماری آیت جو ہے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی، انالائز ہو گئی، میچ ہو گئی۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ ولد کا لفظ ویسے تو واحد مذکر استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں تو ولد کا لفظ جو ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو سب کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر ترجمہ جو کیا ہے اولاد کا وہ اسی حساب سے کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 4 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔